حي على الفلاح. اور خلفائے اربعہ کے اندر، چار خلیفوں کے اندر سب سے پہلا محترم نام ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرا ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیسرا نام ہے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، اور چوتھا نام ہے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور امت مسلمہ کے ہر فرد کو اپنے خلفائے راشدین المہدیین کے نام آنے چاہیے اور علم ہونا چاہیے ان کے متعلق۔ تاریخ اسلام میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد امت مسلمہ کا رہبر اور رہنما، بڑا لیڈر، بڑا فاتح، اگر اکثر و بیشتر کسی کو گنا جاتا ہے تو وہ سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا فاروق اعظم ہے۔ لیکن جب ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں، تاریخ پر غور کرتے ہیں اور اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، خاص کر خلفائے راشدین المہدیین کے زمانے کو پڑھتے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فتوحات کے اعتبار سے اور اسلام کی ترویج کے اعتبار سے، اسلام کو پھیلانے کے اعتبار سے اور جگہ جگہ پہنچانے کے اعتبار سے اگر غور کیا جائے تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے کہیں آگے۔ اگر گردانگی کے اعتبار سے کرتے ہیں تو یہ تگنا نظام لے جاتا ہے کہ اگر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اسلام کو جتنی ترویج اور فتوحات ہوئی، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اس میں سے 3 گنا زیادہ ہوئی۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ امت مسلمہ میں امت کے سب سے زیادہ خیرخواہ آدمی مانے جاتے ہیں۔ نرم مزاج، نرم خو، عالم دین، حافظ قرآن، اور جس اعتبار سے بھی ان کو جانچا اور پرکھا اور پڑھا جائے تو کوئی پہلو تاریخ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا کمزور آپ نہیں دیکھیں گے۔ حب نبی کے اعتبار سے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھے، اور اس محبت کو تاریخ کے ایک پہلو میں اگر آپ دیکھیں کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آپ کے عقد میں، آپ کے نکاح میں مسنونہ میں آئیں، تو جب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی بیوی بیمار ہوئی،
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی نگاشت اور دیکھ کر بال کرنے کے لیے گھر میں روکا تو اللہ کی طرف سے یہ تھا کہ اسی دور میں اسلام کا پہلا غزوہ جس کو بدر کبریٰ کہتے ہیں یہ عمل میں آیا، لیکن نیت، ہمت، بار بار اجازت طلب کرنا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور گھر میں پریشانی ہے، میری اہلیہ محترمہ جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عرض کیا جو آپ کی بیٹی ہے بیمار ہیں، لیکن میں کسی حال میں پیچھے رکنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں غزوے میں جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ گھر میں رکیں گے، آپ رکیں گے۔ اس سے ایک سبق ملتا ہے اور انتہائی بڑا سبق ہے، یہ عمل نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش میں ڈال دیا ہے کہ اس کی زندگی میں اس کی گھر والی کسی بیماری میں مبتلا ہو گئی ہے، تو انتہائی عظیم وہ شخص ہے جو اپنے گھر والی کی نگہداشت کرے، اس کی دیکھ ریکھ کرے، اور اس کو بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اب اجر و ثواب کے اعتبار سے اگلی بات کہوں گا تو آپ کو اجر و ثواب آپ کو سمجھ میں آئے گا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ غزوہ ہوا، فتح ہوئی، مال غنیمت ملا، واپس پلٹے، مال غنیمت کی تقسیم ہوئی، ان تمام تر چیزوں میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادے کی بنیاد پر، منع کرنے کی وجہ سے رک جانے کی بنیاد پر، اور ہماتن پیچھے سے خیال رکھنے کی بنیاد پر، اور اپنی بیوی کی خدمت کی بنیاد پر جب مال غنیمت مجاہدین میں تقسیم کیا گیا تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غازیین کو حصہ دیا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیا، حالانکہ وجود کے طور پر حاضر نہیں تھے۔ پتہ یہ چلا کہ انسان کی اہمیت جو قرآن نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اس کو درجہ مان کر کسی آدمی کے لیے اس کے اعمال میں جہاد سے بھی زیادہ بہتر یہ عمل ہے کہ وہ اس مظلوم، ناتواں اور کمزور جو اس کی شریک حیات ہے، جو اس کے لیے پردہ کا درجہ رکھتی ہے، جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں قرار دیا ہے، اگر وہ خدمت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا مقام عطا کرتا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ حصہ ملا، بلکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جب بدری صحابہ کی لسٹ مرتب ہوئی تو اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی لکھا گیا۔ درجے اور مرتبے میں بدریوں کا بھی درجہ اللہ نے کتاب میں بیان فرمایا ہے، بیت رضوان والوں کا بھی فرمایا ہے، عشرہ مبشرہ کا بھی بیان فرمایا ہے، بلال بن رباحہ کا بھی بیان فرمایا ہے، حسنین کریمین کا بھی فرمایا ہے، بلال بن رباحہ کا بھی فرمایا ہے، حسان بن ثابت کا بھی فرمایا ہے، اور حضرت قیس بن ثابت کا بھی فرمایا ہے۔ ان صحابہ کو جن کو مراتب کے اعتبار سے گنا گیا، اس مرتبے میں مدنی کے جو ہے وہ بدری کے اعتبار سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی گنا۔ یہ بات اگر آپ کے دل تک رسائی کرے گی تو یقینی طور پر وہ
غریب النفس، عجیب النفس اور اسلام سے آرا لوگ جو بیماری کے عالم میں اپنی بیٹیوں کو دوسرے کی بیٹیوں کو بے سہارا چھوڑتے ہوئے ماں اور باپ کے حوالے کر کے چلے آتے ہیں، ان کی اصلاح ہو جائے گی انشاءاللہ، اور یہ اصلاح ہونی چاہیے، یہ بہت بڑا درجہ۔ اب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی وفات پا جاتی ہے، عثمان کی آنکھ تر ہو جاتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پوچھتے ہیں عثمان کیا وجہ ہے، کیوں روتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریکہ حیات وفات پا گئی ہے، رونا ہے، لیکن اس لیے نہیں روتا ہوں، اس لیے روتا ہوں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ آپ کی بیٹی میرے گھر سے چلی گئی، مجھے اس پہ زیادہ رونا آ رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ عثمان میں آپ کے عقد کے لیے اپنی دوسری بیٹی آپ کو دیتا ہوں۔ اکثر و بیشتر کسی کے فضائل اور مرتبے کو بیان کرتے ہوئے ہم جب بیان کرتے ہیں تو اس بیان میں ہم یہ بات بیان کرتے ہیں کہ فلاں فلاں کا داماد ہے، اس کی وجہ سے مقام و مرتبے والا ہے، تو یہاں عثمان غنی رضی اللہ عنہ دور داماد ہیں، اسی لیے ذو النورین کہے جاتے تھے، دو نور والے۔ اب جب رب کی طرف سے اللہ تعالیٰ کو وہاں منظور نہ تھا، دوسری بیوی بیمار ہوتی ہے، وفات پا جاتی ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ رونا شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے تعزیت کا ایک نظام شرعی ہے، اس کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تعزیت کے اندر جو غلو ہے اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے، نہ افراط ہے نہ تفریط ہے۔ مثلا 40 دن تک صف ماتم بچھا کے بیٹھ جانا اور لوگوں کے آنے اور جانے کا لمبا تانتا رہنا غیر شرعی ہے، شریعت اسلامیہ میں اس کا وجود نہیں۔ 3 دن تک سوگ و تعزیت کرنا یہ شرعی ہے، اور یہ اس لیے شرعی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرعی قرار دیا ہے۔ اس کے بعد بھی کوئی آئے کوئی دقت کی بات نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے اہتمام کے اعتبار سے تمام تر چیزوں کو ترک کرنا ہے، مثلا اس گھر کے اندر کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جو خوشی کا ہے، بلکہ یہاں تک کہ چولہا نہ جلے، یہاں تک کہ ان کو کھانا نہ پکانا پڑے، ان کو کھانا دوسری جگہ سے بھیجا جائے اور ان کی جو ہے پورے جو اس میں اندر شامل رہا جائے اور پورا ان کے غم کا نظام سمجھا جائے، یہ شرعی ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ غیر شرعی یہ ہے کہ اسی گھر کے اندر ابھی جنازہ لگا ہوا ہے، دیگیں پکنے لگ جائیں، کھانے بننے لگ جائیں، لوگوں کو کھلایا جا رہا ہے، ایک جو ہے پورا نظام رہا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا، یہ شرعی نہیں ہے۔ 40 دن تک بیٹھے رہتے ہیں، یہ بہت بڑا برا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بھائی وفات پا جاتا ہے، اور فوری طور پر 3 دن گزرتے ہیں۔ 3 دن کے بعد آدمی کو اپنے غلام کو باضابطہ طور بازار بھیجا جاتا ہے، خوشبو لائی جاتی ہے، عورتیں جو مہندی اور رنگ لگاتی وہ لایا جاتا ہے، باضابطہ طور پر اس کو لگاتی ہیں۔ لگانے کے بعد مستورات کو حکم دیتے ہوئے یہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد آج تک میں نے کبھی اس طریقے سے تیاری نہیں کی ہے جسے میں آج تیاری کر رہی ہوں۔ یہ اس لیے تیاری کر رہی ہوں تاکہ امت مسلمہ کو یہ سبق ملے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 100 کے دن صرف 3 ہیں۔ 100 کے دن کتنے ہیں؟ صرف 3 ہیں۔ وفات پا گئی، نبی علیہ السلام حاضر ہوئے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول نے دیکھا
عثمان غنی رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں. پوچھا عثمان کیا بات ہے؟ کہا گھر اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان بیٹی سے میرا گھر بھی خالی ہو گیا ہے، میرے گھر میں بھی اب کوئی بیٹی نہیں ہے جو میں آپ کو دے سکوں. ایسی بیٹی میرے گھر میں موجود نہیں ہے کہ میں آپ کو نکاح میں دوں. اگر اللہ نے مجھے اور بیٹیاں دی ہوتی تو یکے بعد دیگرے اسی طریقے سے وفات پاتی رہتی، تو آپ سے بہتر اور اچھا داماد مجھے نہیں مل سکتا تھا. میں آپ کو جو ہے دیتے. یہ محبت تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ کسی شخص کے اخلاق کا نظام و معیار کیا. سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا سر دلوا رہی. سر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت جس طریقے کا صابن کا نظام ہوتا تھا یا جس طریقے کا صفائی کا نظام ہوتا تھا اس طریقے سے دھو رہے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بیٹی سر پر پانی ڈال رہی. قربان جاؤں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کا پتہ لگانے کے لیے ان کے گھر میں تشریف لے جایا کرتے تھے. اگر کسی کا یہ باطل خیال ہے کہ بیٹی کے گھر کا پانی پینا بھی جائز نہیں تو اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. نبی علیہ السلام نے بیٹیوں کے گھر میں کھانا بھی کھایا، شریعت کے اندر موجود ہے. ایسا باطل خیال ہمارے جو ہے مذہب میں نہیں ہے، دوسرے مذہب میں ہے. ہمارے مذہب میں یہ چیزیں موجود نہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیٹی اس احسن آدمی اور اچھے آدمی کی جتنی خدمت تم کر سکتی ہو خدمت کرو. اس سے تصور ہماری بیویوں کو اور ہماری بیٹیوں کو اور ہمارے جو عورتوں کو اور مستورات کو یہ ملنا چاہیے، ہماری بہنوں کو یہ ملنا چاہیے کہ شوہر کی خدمت کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے اعتبار سے بھی جائز ہے. اکثر کہا جاتا ہے تم کون ہوتے ہو؟ ہم آپ کے نوکر لگے ہوئے. تصورات کے اندر بھی نظام یہ پیدا ہو گیا سب کام آپ کیجئے. نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے کا اگر آپ دیکھیں گے، خلفائے راشدین المہدیین کے زمانے کو آپ اگر دیکھیں گے، مستورات کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہ اپنے اس طریقے کے پردے کے اعتبار سے تمام کام کیا کرتی تھی. اللہ کے نبی جناب محمد نے فرمایا خدمت کرو. میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے اخلاق کے ساتھ اگر کسی شخص کا امت میں اخلاق مشابہت رکھتا ہے، شکل ایک چیز ہے اور اخلاق ایک چیز ہے. فرمایا میرے اخلاق کے ساتھ امت کے اخلاق میں اگر کسی شخص کو تشبیہ مل سکتی ہے گھر کے معاملے میں یا تمام معاملے میں تو وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کوئی دوسرا آدمی موجود نہیں. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان کا مرتبہ بیان کیا. یہ شان تھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں تیسرے خلیفہ ہیں. 11 سال 11 مہینے تک ان کا دور خلافت ہے. بعض لوگوں نے لکھا ہے 12 سال تک. 11 سال 11 مہینے کچھ 12ویں سال میں سے کم. اس 11 سال کے اندر ابتدائی دور انتہائی ترقی کا دور گزرا. انتہائی ترقی کا دور گزرا. لیکن اس عثمان کی بہت ساری امت مسلمہ پر احسان ہیں. ان احسانوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. ہم اکثر و بیشتر یہ باتیں اس لیے بتلا رہا ہوں میں آپ کو کہ جب آپ حب اہل بیت میں داخل ہوتے ہیں اور صرف ایک آیت کے اس احادیث کے جملے کو آپ سامنے رکھتے ہیں جس میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کے درمیان میں جو رکھے اور کہا ہؤلاء اہل بیت، یہ میرے گھر والے اہل بیت والے ہیں، اتنے کو آپ نے محدود کیا ہے. اور شریعت کے اندر ایک مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے اتنی بیش بہا حدیث ہیں اور تمام بخاری کی روایات ہیں اور مسلم کی روایات ہیں اور صحیح روایات ہیں. ان سب کو آپ ترک کر دو گے تو میرے بھائیوں پھر بہت بڑا اسلام کا نقصان ہوگا اور امت مسلمہ کا نقصان ہوگا. میں دیکھتا ہوں کہ جب تان و تشریح کا زمانہ آتا ہے تو یہ لوگ جن کو ایمان کا جز اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا، جن کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا عقیدہ اور حوصلہ اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ان کی اہمیت کے لیے اتنا جامع تھا،
کہ جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ بیت الرضوان کے موقع پر شجر رضوان کے نیچے، یہ وہ تھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اجمعین کو ساتھ لیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنا چاہتے تھے، اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں قریش مکہ نے روک دیا۔ قریش مکہ سے گفتگو کرنے کے لیے جب قاصد کی ضرورت پڑی کہ مکہ کی دھرتی میں قریش میں سب سے زیادہ اہمیت والا آدمی کون ہے جس کو بھیج دیا جائے اور وہ قریش مکہ سے جا کر یہ بات کرے کہ دیکھو بھائی، ہم آئے ہیں مدینہ سے، مکہ کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں، لیکن کوئی گریز نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فساد نہیں، ہم کسی چیز کو لے کر نہیں آئے ہیں، صرف بیت اللہ کا طواف کرنا چاہتے ہیں، حج کے ارکان پورا کرنا چاہتے ہیں اور واپس جانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے روک دیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بات چلی کہ کون ایسا شخص ہے جو جائے قاصد بن کر جا کر بات کرے قریش مکہ سے۔ لوگوں نے نام پیش کیا، سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر صحابہ کے درمیان میں یوں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا حکم سر آنکھوں پر میں جا سکتا ہوں، لیکن معاملہ یوں ہے کہ میرے تعلقات قریش مکہ سے اور اہل مکہ سے وہ نہیں ہیں جو تعلقات اللہ نے پیدا کیے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس لیے آپ عثمان کو بھیجیں گے، وہ مجھ سے زیادہ مقام و مرتبے والے ہیں قریش کے نزدیک، اس لیے بہتر یہ ہے کہ میں جاؤں گا، اس سے بہتر ہے کہ میں جاؤں گا، یہ بہتر یہ رہے گا کہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ میں جاؤں اور جا کے جو ہے ان سے جو ہے بات کروں، اس سے بہتر ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لے جائیں۔ یہ چٹ ہے کہ عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے، اس سال روک دیے گئے تھے، اس کے بعد حج فتح مکہ ہوا، حج ہوا پورا۔ تو اب جب مسئلہ بنا تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا، کہا آپ جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے، قریش مکہ کے ساتھ جا کر بات ہوئی، جتنی ان کے ساتھ اچھائی کر سکتے تھے قریش مکہ وہ انہوں نے کی، جتنی اچھائی کر سکتے تھے قاصد کے ساتھ، کیونکہ وہ بڑے وجیح آدمی تھے، بڑے محترم آدمی تھے، بڑے مکرم آدمی تھے، بہت بڑے تجار میں سے ایک تھے، تو قریش مکہ نے گریز ایک رائی کے دانے کے برابر نہیں کی، ہر آدمی نے ان کی آؤ بھگت کی، لیکن کہا عثمان ایک بات آپ یاد رکھیں گے، ہم کسی حال میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو بیت اللہ کی زیارت کی غرض سے، طواف کی غرض سے مکہ مکرمہ کے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے۔ ہاں ایک بات آپ یاد رکھیں، وہ بات یہ ہے کہ آپ کی وجاہت ہے، آپ کی بھی ایک جلالت ہے ہمارے نزدیک، بیت اللہ موجود، اس کا طواف آپ کرنا چاہیں، عمرہ آپ کرنا چاہیں تو ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے، کوئی شخص آپ سے گریزاں نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جانثار صحابی نے فرمایا کہ دیکھیے بیت اللہ موجود، میری سقط موجود، لیکن میری محبت یہ برداشت نہیں کر سکتی ہے کہ جب تک اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کے طواف سے روکا ہوا ہے، میں بیت اللہ کا طواف کروں، میں بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ محبت تھی، یہ محبت تھی، اس کو محبت کہتے ہیں، یہ انداز محبت تھی جس کے اندر جو اہمیت، جو نظام آج ہمارے اندر ہے، وہ اہمیت و نظام اس کے اندر موجود نہیں تھا۔ ادھر وقت بیتا، ٹائم بیتا، دن زیادہ ہو گئے، واپس نہیں پلٹے، تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ اکرام رضوان اجمعین میں آ کر شریر لوگوں نے، شر والے لوگوں نے، خطرناک لوگوں نے، برے لوگوں نے آ کر یہ کہا کہ ہم یہاں بیت رضوان میں
یہاں درخت کے نیچے جس کو اللہ نے بیان کیا کہ اللہ ان سے راضی ہوگا کہ جنہوں نے درخت کے نیچے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے شریروں نے یہ کہا کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا, ان کو قتل کر دیا گیا ہے, وہ تو آ ہی نہیں سکتے, اب آپ کیا کر رہے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے, آپ واپس جائیے. یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیے ہم واپس نہیں جائیں گے اس وقت تک کہ جب تک ہم عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لے لیں گے. یہ محبت تھی نبی اسلام کی. اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے جھالر والے درخت کے نیچے جو ہے بیٹھے ہوئے تھے. آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ باہر کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان کے خون کے بدلہ لینے کے لیے کون ایسا شخص ہے جو میرے ہاتھ پر موت کی بیعت کرتا ہے کہ اس وقت تک لڑتا رہوں گا جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لے لوں گا, اگرچہ میں مر جاؤں زندہ واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی, میرے بھائیوں صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین کے نام بھی یاد ہونے چاہیے, ان کا کارنامہ بھی یاد ہونا چاہیے, تاریخی تو ہسٹری تو بات بھی یاد ہونی چاہیے, کرنی چاہیے کہ اللہ حافظہ قوی رکھ. یہ بہت بڑی نعمت ہے اور یہ نعمت جس سے چھن جائے گی اس کو گویا کہ بہت بڑی نعمت چھن گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جو ہاتھ کیا, کون موت کی بیعت کرے گا؟ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے سب سے پہلے موت کی بیعت کی, کہا میں موت کی بیعت کرتا ہوں. ان میں سے کھڑے لوگوں نے کہا آپ کہتے ہیں کہ آپ موت کی بیعت لے رہے ہیں, عثمان کی کیا گارنٹی ہے کہ عثمان تو وہاں آرام سے بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے اور قریش مکہ کے ساتھ جا کے مل گیا ہے, وہاں جو ہے ان کے ہم جو ہے اس کی جو ہے دعوتیں ہو رہی ہیں اور آرام سے کھا اور پی رہا ہے, ہم یہاں آپ ہم سے موت کی بیعت لیتے ہیں, عثمان تو طواف کر رہا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں وثوق سے کہتا ہوں کہ عثمان کے اندر وہ صفت پائی جاتی ہے, میرے بیت اللہ کے طواف کرنے سے پہلے عثمان بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتا. یہ ایمان تھا صحابہ کا, یہ ایمان تھا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ اکرام رضوان اجمعین کا, اور یہ ارادہ تھا نبی علیہ السلام کا صحابہ کے متعلق, ان کے ایمان کے متعلق. پھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے دونوں ہاتھ ایسے بلند کیے اور بلند کرنے کے بعد کہا تمہیں عثمان کی گارنٹی چاہیے, تمہیں عثمان کے بارے میں دلیل چاہیے, میں عثمان کی بیعت اپنے ہاتھ پر کرتا ہوں. اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا, کہا یہ بیعت ہے عثمان کی طرف سے, میں کرتا ہوں عثمان کی طرف سے بیعت کہ عثمان کبھی بدعہدی نہیں کر سکتا ہے, بدعہد نہیں ہو سکتا ہے. واپس عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی طے کر کے واپس آ گئے کہ ٹھیک ہے آپ سختی پر ہیں, آپ زیادہ سختی پر ہیں, ہم کشت و خون نہیں چاہتے ہیں. ایک بات یاد رکھیں, امت مسلمہ کا ادنا آدمی بھی کوئی بات کہتا تھا اس کی لاج رکھی جاتی تھی. یہ جمعیت اور جماعت اور نظام اور سسٹم شریعت کا ایک نظام ہے کہ ادنا آدمی سفیر کے اعتبار سے چلا جائے. ادنا آدمی وہ جو فیصلہ کرے گا وہ اس وقت کے خلیفہ کو بھی ماننا پڑتا تھا. یہ نہیں کہ تم کون ہوتا ہے یہ کر کے چلا آیا, ہم تو ایسے کریں گے, ایسا نہیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ طے کر لیا ٹھیک ہے آپ نہیں آنے دیتے ہیں, ہم کشت و خون آپ کے ساتھ نہیں چاہتے, ہم واپس جائیں گے, نہیں آئیں گے. اگلے سال کہا آیا نا, اگلے سال بیت اللہ کا طواف کرنا, لیکن بات یاد رکھنا جب آپ اگلے سال بیت اللہ کا طواف کرنے کی غرض سے آؤ گے ہتھیار پاس نہیں ہونا چاہیے, ہتھیار کے بغیر آنا ہے. کہا ٹھیک ہے ہم اگلے سال پر آئیں گے. یہاں واپس پہنچے تو تذبذب پیدا ہوا تھا, اور میں آپ کو امانت کے اعتبار سے بتلاؤں, واپس آ کر یہ کہا ہم واپس جائیں گے, ٹھیک ہے اس سال بیت اللہ کا طواف نہیں کریں گے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس بات پر کسی حد تک ٹکنے کے لیے تیار ہوئے کہ ہم کیسے بیت اللہ کے قریب آ کر بیت اللہ سے واپس چلے جائیں, ہم طواف کریں گے تب جائیں گے. تذبذب پیدا ہوا, اللہ کے نبی نے حکم صادر فرما دیا واپس چلیں گے. تذبذب پیدا ہوا. اب یہ تذبذب کی جو شکل و صورت تھی, اس تذبذب کی شکل و صورت کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی, کیونکہ کوئی کہا اپنی حدی کے جانور, حدی سمجھتے ہو نا, قربانی کے جانور, قربانی کے جانور جو حج قیران کے اندر ساتھ لے کے جانے پڑتے ہیں, اور حج جو قیران تھا تو اب جو ہے بات کیا ہے, کہا بھائی کس طریقے سے سات حدی کے جانور ہیں, کوئی ذبح کرنے کے لیے تیار نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کا اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا, آپ حدی کے جانور یہیں ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جائیے, کوئی آدمی کھڑا نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس خیمے کے اندر داخل ہوئے, انتہائی غمزدہ,
کہ یہ لوگ میری بات. تو بیوی نے انتہائی حکمت، امہات المومنین سے جو ساتھی انتہائی حکمت کی بات بتلائی. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم کیوں صادر فرما رہے ہیں؟ عمل کیجیے. کیا عمل ہے؟ کہا باہر نکلیے، آپ اپنے ہاتھ میں چھری لیجئے، چھری کو پکڑیے، جا کر آپ نے آپ کی جو ہدی کا جو جانور ہے اس کو آپ اعلانیہ طور پر ذبح کر دیجئے، پتا چلے گا کہ عمل کیا ہوتا ہے. واپس پلٹے، باہر نکلے، ہتھیار ساتھ لے کر گئے، اپنا جانور ذبح کیا. تمام صحابہ اکرام رضوان اجمعین جن کے ساتھ ہدی کے جانور تھے سب نے ذبح کر دیا کہ نبی علیہ السلام نے عمل کیا تھا. یہ حکمت تھی. تو میں عثمان کی بات بتا رہا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جو بیعت رضوان میں جن کو یہ شرف ہوا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو اپنے ہاتھ پر فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور عثمان کی طرف سے یہ فرمایا جو صحیح ترمذی کے اندر روایت موجود ہے اور صحیح روایت ہے موجود کہ آپ نے فرمایا دیکھیے جب یہ کہا کہ وہ طواف کر رہا ہوگا، اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عثمان طواف نہیں کر سکتا ہے، محمد رسول اللہ کو یہاں چھوڑ کر کنارہ پر اور بیت اللہ کے قریب چھوڑ کر خود طواف کر لے، مجھے وہ ایک طرف کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اور جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ طواف کر لیجئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا دیکھیے میں قریب بھی ہوں، کعبہ بھی موجود ہے، آپ کی اجازت بھی ہے، تمام تر نظام بھی موجود ہیں، لیکن میں اس وقت طواف نہیں کروں گا جب تک کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول طواف نہیں کریں گے. آپ نے عمرہ نہیں کیا، آپ جو ہے وہاں نہیں رکے، آپ نے طواف نہیں کیا. اس کے بعد جو ہے بات کیا آ کر پھر جو ہے تو یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو قربانیاں امت کے لیے موجود تھیں اور موجود ہیں میرے بھائیوں، اکثر و بیشتر ہمارے ہاں یہ نظام ہو گیا ہے کہ طعن و تشنیع کا نظام ہمارے اندر. میں نے جو پچھلا جمعہ فضیلت الشیخ عبد الشہید سلفی حافظ اللہ وتولا زاد اللہ المجد والکرامہ فی الدنیا والآخرہ سیرت نبوی کے موضوع پر ایک بسیط انداز کا انہوں نے خطبہ دیا. اللہ تعالیٰ ان کی علمی وجاہت کے اندر اور ان کی عمر کے اندر اللہ برکت کرے اور اللہ تعالیٰ خیر و برکت کے ساتھ رکھے. اس سے پہلے میں نے حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی علامات آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو صحابہ اکرام اور نبی علیہ السلام کی محبت اور صحابہ کی آپسی محبت اس پر خطبہ دینے کے لیے وعدہ کیا تھا، وہ ابھی باقی ہے. انشاءاللہ اس پر میں کہوں گا. میری تھوڑی سی تیاری کمزور ہونے کی وجہ سے میں نے سمجھا کہ میں اس کے متعلق جو آپ کو کہوں. یہ اس لیے باتیں کہی جا رہی ہیں کہ اپنے درجے جو میں نے کہا ہم نواسبہ نہیں ہیں، ناسبیہ سے ہمارا تعلق نہیں ہے، میں نے خطبے میں کہا تھا، اور روافضہ سے ہمارا تعلق نہیں ہے، میں نے وہ بھی خطبے میں کہا تھا. ہم ناسبیہ بھی نہیں ہیں، ہم اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ہم صحیح سنی العقیدہ ہیں، اہل الحدیث ہیں. ہمارے ہاں نواسبہ بھی نہیں. ناسبہ ہیں وہ ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بغض رکھتے ہیں. علی کا بغض ایمان کے خلاف ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ سے بغض رکھنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. اہل بیت سے بغض رکھنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. میں نے یہ آپ کو بتلایا تھا. اور اسی طریقے سے ہم رافضیہ بھی نہیں ہیں کہ رافضیہ جو اہل بیت کو مان کر باقی تمام تر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ارتداد اور ان کے کفر کا عقیدہ رکھتے ہیں. ہم وہ بھی تعلق نہیں رکھتے ہیں. ہمارا مذہب، ہمارا عقیدہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے، اور کتاب اللہ میں اللہ نے فرمایا یہ جو بھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لایا اللہ اس سے راضی ہے. انہیں نبی کو دیکھا ہے، وہ صحابی ہے، اللہ اس سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں. یہ اللہ کی جماعت ہے اور اللہ کی جماعت ہی کامیاب و مراد ہے. یہ میں نے آپ کو بتلایا تھا. اور میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی یہ باتیں اس لیے بتلائی ہیں کہ ہم لوگوں کی جب زبانیں کھلتی ہیں، کم علم آدمی کی جب زبان کھلتی ہے تو پھر خلفائے راشدین المہدیین کو بھی تار تار کر جل جاتی ہے. صرف وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ تک نہیں رکتی ہے، وہ اسے آگے بڑھتی ہے اور وہ تعلقات بیان کیے جاتے ہیں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان تھے. وہ بھی تعلقات ہیں، وہ بھی بڑے تعلقات ہیں، بڑے رشتے ہیں، بڑے درجے ہیں. کیوں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا سب سے بڑا سپہ سالار اگر کوئی موجود تھا فوج کا، اور جس نے 20 سال تک لمبی سپہ سالاری کی ہے، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے شروع ہوتی ہے. کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے شروع ہوتی ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے شروع ہوتی ہے، علی حیدر قرار کے دور کے اندر رہتی ہے، اور اس کے بعد بھی
حضرت جو ہے علی رضی اللہ عنہ کے دور تک بعد میں جب جو ہے ایک معاملہ بنا اور یہ خلافت جو ہے ادھر چینج ہوئی، تو یہاں تک کہ اس دور کے اندر پورے تعلقات اور نظام ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ جو ہے ان کے دو توسط سے باتیں کی جاتی ہیں، اس توسط میں اہل سنت والجماعت کے لوگ بھی، سنی العقیدہ لوگ بھی ایسے بے عربی کے شکار ہو رہے ہیں اور موجود ہیں کہ جس کی وجہ سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی سیرت کے اوپر قدحن لگتی ہے۔ اور انسان کا ایمان، چھوٹی بات نہیں کہہ رہا ہوں، چھوٹی بات نہیں، یہ آپ اب فکر کے اعتبار سے سمجھیے کہ انسان کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ نماز ایک طرف، روزہ ایک طرف، حج ایک طرف، خیرات ایک طرف، صدقہ خیرات ایک طرف، مدرسے ایک طرف، مسجد ایک طرف، حسنات ایک طرف، یہ ایک بہت بڑا درجہ ہے، لیکن اس سب کا اطلاق ایمان پر ہے۔ اگر ایمان چلا جائے، ایمان کو زنگ لگ جائے، ایمان ختم ہو جائے، تو بھائی نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حسنات ہیں، نہ کوئی چیز ہے۔ تو یہ ایمان کی وجہ ہے، تب جو ہے اتنا زور دے کے بات کہہ رہا ہوں میں آپ کو۔ تو یہ عثمانی غنی رضی اللہ عنہ کا دور کا ایک سنہری دور جو شروع کا میں نے آپ کو بتلایا، اور حضرت عثمانی غنی رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی امت مسلمہ کے لیے قربانیاں ہیں۔ ان قربانیوں کو اگر گنا جائے تو انشاءاللہ عزیز اگر اللہ نے چاہا تو پھر حضرت عثمان پر خطبہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ